نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ آیت سورہ بقرہ کی بالکل شروع کی. لاسٹ ٹائم میں نے کوشش کی تھی ایک میں بریفلی ایم یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پیسیجز کو ذرا سا بریفلی صرف اس کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی کوشچن قرآن کا، کیونکہ اصل مقصد تو اس کو سمجھنے کا ہے. تو سورہ فاتحہ ہم نے ٹچ کر لی تھی لاسٹ ٹائم. اب اس میں آپ غور کریں، یہ پہلی 5 آیتوں میں اللہ نے مومنین کا ذکر کیا ہے. اس میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ 5 آیتوں میں پہلے مومنین کا ذکر ہے، پھر آگے 20 آیتوں میں 12 میں کافروں کا ذکر ہے، اور دین 8 میں، اور دین 12 میں پھر منافقین کا ذکر ہے. بٹ آئی ڈونٹ وانٹ گو انٹو دیٹ. ھدی للمتقین کس کے لیے؟ اس کتاب کے لیے. ہم کیونکہ میرا مین فوکس اس پوری ہمارے امام صاحب سے جو بات ہوئی تھی تو وہ یہ ہے، اس قرآن کو ہم نے سمجھنا ہے. مین تو اس قرآن کے متعلق کیا آیا؟ لا ریب فیہ. عربی زبان میں ہم انگلش میں بولتے ہیں، ہمیں اردو میں بولتے ہیں شک ہوا کسی بات پہ یا ڈاؤٹ ہوا. تو کیونکہ عربی ایک بہت فصیح لینگویج ہے، اب اس لفظ شک کے لیے یا ڈاؤٹ کے لیے عربی زبان میں 3 ورڈز سارٹ آف آتے ہیں جو سملر میننگز رکھتے ہیں. ایک لفظ ہے شک، پھر آتا ہے مریا، اور پھر آتا ہے ریب جو یہاں آیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب، اس میں کوئی ریب نہیں ہے. اب ٹرانسلیشن میں تو ہم اس کو بولتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹرانسلیشن کے اعتبار سے بات صحیح ہے، لیکن ٹیکنیکل پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک لفظ جو شک ہے وہ براڈ میننگ رکھتا ہے اور اس میں ڈاؤٹ کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں کوشش کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کی. ہماری جوتیاں باہر پڑی ہیں مسجد کے باہر، کسی نے چوری کر لی. تو ایک مجھے شک ہوا یار وہ باہر کچھ ایسے لوگ گھوم رہے تھے، کوئی مانگنے والے یا فلاں XYZ، انہوں نے شاید چوری کی ہو. مجھے شک ہے، بٹ دیر از نو شیورٹی، شاید کی ہو شاید نہ کی ہو، مجھے شک ہے انہوں نے کی ہو. پھر ایک چیز یہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ نہیں اس بندے نے چوری کی تھی، کسی مجھے XYZ بندے نے کہا، بٹ میں ابھی بھی مجھ سرٹنلی کے ساتھ میں شور نہیں ہوں کہ واقعی اس نے کی تھی. بٹ میرے پاس انفارمیشن کہیں سے آئی اڑتی ہوئی، ایک ہائپوتھیٹیکل کسی نے کہا کہ شاید اس نے کی تھی، میں نے دیکھا ہے بٹ کوئی پروف نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مریا. یہ سیکنڈ سٹیج پہ آتا ہے کہ ذرا سا میرا شک سٹرونگر ہے یہاں پہ، میرے پاس ہاں سسپیشن ذرا سا سٹرونگر ہے میرے پاس. پھر ایک تھرڈ کیٹیگری آتی ہے ریب. آپ نے مجھ سے کہا کہ نہیں ڈیفینیٹلی اسی بندے نے چوری کی تھی آپ کی جوتی، میرے پاس پروف نہیں ہے، میں اس کو جا کے ظاہر ہے اکیوز تو نہیں کر سکتا ڈائریکٹلی کہ میرے پاس ذاتی طور پہ پروف نہیں ہے، بٹ آئی ایم 99.999% شور کیونکہ آپ مجھے خود بتا رہے ہیں میں نے دیکھا ہے اس نے چوری کی. اب ظاہر ہے میں جا کے اس کو پکڑ کے کچھ کر تو نہیں سکتا، بٹ یہاں پہ پروون بات آ گئی، شورٹی ہو گئی. اس چیز کو کہتے ہیں ریب، کہ یہاں پہ شک کی کوئی بات ہے نہیں، ڈاؤٹ کی کوئی بات ہے نہیں. تو ذرا سا اگر یہ جو 0.0001% بھی کسی کو ڈاؤٹ ہے تو وہ بھی نکل جائے. اس لیے اللہ نے کہا لا ریب فیہ اس کتاب کے اندر، ذالک الکتاب اس کتاب کے اندر لا ریب فیہ، اس کے اندر وہ مائنر سا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو وہ کلیئر ہو گیا. ان 5 آیتوں میں بہرحال مومنین کا ذکر ہے. میں صرف بریفلی ذرا سا ٹچ کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا تفسیر یا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ بھی کریں، اور اس حوالے سے اگر کوئی کوشچن ہو تو یو کین کم بیک ٹو می. اور بہرحال یہ میں آپ کو نیکسٹ دے دیتا ہوں. عربی میں بھی شک بھی ورڈ ہے، شک بھی ورڈ ہے عربی میں، معنوں کے ساتھ سیم سملر سارٹ آف ہم لیتے ہیں جو ہم عربی کا ہی ورڈ، عربی کا ہی ورڈ پرابلی ہم اردو میں لیتے ہیں یا فارسی کا ہوگا، بٹ شک ورڈ آتا ہے عربی زبان میں بھی آتا ہے. اور شک ذرا سا براڈر میننگ رکھتے ہیں اور اس میں شیورٹی کم ہوتی ہے تھوڑی، اور مریا پھر ذرا اسٹرانگر ہوتا ہے، اور پھر ریب تو بالکل کوئی اس میں ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں ہے. تو خیر یہ ہم نے 2 کر لیے تھے سیشن، اس کو ذرا سا آپ اگر بریفلی دیکھ لیں اور پھر میں تھرڈ اس پہ چلتا ہوں. فرسٹ لیسن ہمارا تھا، اس کو عربی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے ضمیر منفصل، جو الگ سے آتی ہے. ضمیر مطلب پروناؤن، یہ ناؤن نہیں ہوتا، پروناؤن ہوتا ہے، کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور الگ سے یہ ایڈریس ہو رہا ہوتا ہے. ہوا، ہما، ہم، انتا، انتما، انتم، انا اور نحنو. یہ ہم نے فرسٹ لیسن میں کر لیا تھا. پھر سیکنڈ لیسن میں ہم نے اس کو سنگولر اور تثنیہ اور پلورل بنانا لاسٹ ٹائم دیکھ لیا تھا. ہوا مسلمن، ہما مسلمان، ہم مسلمون.
تسنیہ یعنی کہ 2 کے لیے جو نمبر آتا ہے وہ بڑا ایزی ہوتا ہے, اس میں الف نون لگا دیا جاتا ہے ایزیلی, یا کبھی کبھار یا نون کے ساتھ بھی آتا ہے, جیسے سورہ کاف ہم ہر جمعے کو پڑھتے ہیں, ضرب اللہ مثلا قریتن, نہیں وہ رجلین آتا ہے وہاں پہ, رجل کہتے ہیں آدمی کو, ضرب اللہ مثلا رجلین, کلتل جنتین, جنتین مطلب 2 جنتیں, 2 آدمیوں کی, وہ سورہ کہف کے غالباً 3rd یا 4th رکوع ہے, اس میں اسٹوری چلتی ہے. تو تین یا رجلین, رجل 1 آدمی, رجلین 2 آدمی ہو جائیں گے, اور رجال اس کی پلورل آتی ہے. تو بہرحال یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمون 1 مسلمان, اور یہاں پہ جیسے لکھا ہوا بھی ہے مسلمان اور مسلمون, اور سملر بالکل انت مسلمون, انت مسلمان اور انتم مسلمون. تو یہاں تک اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن یا کچھ ہے تو آپ کر سکتے ہیں. شاید مسلمان تو کافی کم یوز ہوتا ہے, بہت کم, تسنیہ کے لیے بہت کم ورڈز استعمال ہوتے ہیں. میں نے بھی بہت رینڈملی, مجھے اس دن ایک مثال آئی رجلین والی یا جنتین والی, تو وہ کم ہے, بہت کم یوز ہوتا ہے تسنیہ, کیونکہ خاص صرف 2 بندوں کی بات ہو رہی ہو پرٹیکولر. وہاں پہ ایک مثال تھی ہمارے فرسٹ سبق میں, از ہما فی الغار. اب وہ ہما, وہ 2 بندے تھے غار کے اندر, آپ کو یاد ہے, وہ صرف ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان 2 کی بات ایک چل رہی تھی. تو یہ لمیٹڈ, بہت کم ایسے ہمیں سٹوریز ملتی ہیں, لیکن ظاہر ہے نارملی آپ دیکھیں گے تو سنگولر اور پلورل ٹینس ہمیں زیادہ ملتے ہیں. یہ آپ کی بات صحیح ہے, شاید تسنیہ اتنا بہت زیادہ کامنلی یوز نہیں ہوتا. تو اس میں آپ کچھ بھی سینٹنس بنا سکتے ہیں اپنے ساتھ, انا طالب, اپنا نام بھی یوز کر سکتے ہیں. نہیں, نام تو ناؤن ہو جائے گا نا, ناؤن کو آپ تسنیہ یا جمع میں نہیں کر سکتے, کیونکہ ناؤن کہتے ہیں اسم کو, دیٹ از سم تھنگ ایلس. اسم مینز اب آپ کا نام ہے تو وہ نام ہی رہے گا, وہ چینج نہیں ہوگا. نہیں, اس میں انا تو یوز ہو سکتا ہے نا, انا, ہاں, انا آصف, ہاں صحیح ہے, ایسے ہو سکتا ہے. وہ آتا ہے نا ما انا محمد, سورہ کاف کی, کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما انا ما الہکم الہ, وہاں پہ بھی انا آتا ہے, انا بشر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے بولیں میں بشر ہوں, انا بشرن, تو وہاں پہ انا کا لفظ آ رہا ہے. اور انا آصف آپ نے بولا تو بالکل آپ اپنا نام انا کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ نے آپ کا نام سمجھے مثال کے طور پہ آصف, لاسٹ آپ کا فیملی نیم کیا ہوگا, شاہ, تو آپ کہہ سکتے ہیں نحنو شاہ, نہیں شاہ عربی رواج میں ہاں ایسا ہو سکتا ہے پرابلی, نحن سیدون, پھر آپ سیدون کا پلورل لگائیں گے. بہرحال ایسے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ, پھر ایسے بالکل بہرحال انا واحد کے لیے ہوگا, اور نحنو آپ تسنیہ یا پلورل کے لیے لگا سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اور کسی دوسرے کو ایڈریس کرنا ہو تو انتا, انتما اور انتم آ رہا ہے. انتما بھی ہے, بہت ہی کم یوز ہوا ہے. انتما بھی کم یوز ہو رہا ہے, آپ سے انتم تو یوز ہوتا ہے. انتا اور انتم تو بہت زیادہ, ما انتا نذیر, انتا قرآن میں بہت جگہ, کیونکہ اس انتا تو آپ کو خیر میرا خیال ہے بہت زیادہ ملے گا قرآن میں, کیونکہ جو اصل میں یہ قرآن اللہ ایڈریس کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو انتا بہت جگہ, زیادہ جگہ آپ کو ہو رہا ہے. آئے گا, بالکل آئے گا, اس میں آپ غور کریں گے تو آئے گا. اس میں آپ نیکسٹ ٹائم کبھی قرت بھی چل رہی ہو, آپ یہ غور کریں تو یہ ورڈز, اور یہ اگر آپ نے ان کو بریک کرنا سیکھ لیا, آپ کا 40% مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ پھر صرف ووکیبلری کا رہ جائے گا. اس کو جو ہم فوکس کر رہے ہیں سیشن کے اندر, ان کو اگر اچھی طرح سے ہم سمجھ لیں تو باقی چیزیں تو صرف پھر ووکیبلری ہے. وہ تو جیسے SAT آپ جب بھی دینے جائیں گے, اس کے اندر آپ کیا یاد کریں گے, اپنے انگلش اور اس کے میتھس کے وہ فارمولاز رٹے لگانے ہیں, یا انگلش کے ورڈز ہیں وہ ان کو سمجھنا ہے, اور وہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. اگر آج میں دینے جاؤں میں شاید فیل ہو جاؤں گا, یا پتہ نہیں میرا 800-900 بھی نہیں آئے گا, لیکن وہ یعنی دماغ کی بات ہے. بہرحال ووکیبلری سم تھنگ ایلس, اس میں بھی آپ کنفیوز نہ ہوں, لیکن صرف ان ضمیروں کو, ان پروناؤنز جیسے کہا جاتا ہے, ان کو آپ سمجھ لیں تو آپ کا انشاءاللہ بہت زیادہ مسئلہ حل ہو جائے گا. قرآن میں آپ یہ جگہ جگہ بار بار دیکھیں گے یہ ورڈز آتے ہوئے ہوں گے. اگر یہاں تک آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ مجھ سے کریں, اور پھر ہم ورنہ اس سے میں نیکسٹ اسٹیپ پہ آگے چلتا ہوں آپ کو لے کے انشاءاللہ. نہیں صحیح, آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب تھرڈ آپ دیکھ لیں, آج ہم نے دیکھنا ہے, پہلے تھا ضمیر منفصل کہا جا رہا ہے جسے. ضمیر مینس پروناؤن, اگر آپ یہ کچھ بھی لکھنا چاہیں آپ اپنے پیج پہ لکھ سکتے ہیں. ضمیر مینس پروناؤن. ناؤن ہوتا ہے پراپر ناؤن. آپ کوئی بھی, یہ کتاب ہے, کتاب از اے ناؤن.
یہ ڈیسک ایسے عربی زبان میں مکتب کہا جاتا ہے، جدار ہے، دیوار، یہ دیز آر ناؤنس. پھر اس کے لیے پرو ناؤن مینز اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو انگریزی میں بھی ہوتا ہے وہ یا دے یا ہم، جیسے ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کی. تو یہ منفصل مینز الگ آتا ہے یہ. نیکسٹ واز سنگولر تسنیہ. ناؤ واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈو از ضمیر متصل اس کو کہا جائے گا، اٹیچ پروناؤنس. یہ اپنے جسے ہم ناؤن کہہ رہے ہیں یا اسم کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گا. اور غور کریں تو اس میں اور اس کے اوپر والے میں بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تھوڑا سا فرق ہے، بٹ بہت زیادہ فرق نہیں ہے. سنگولر پرسن کے لیے ہو آئے گا، وہاں پہ ہوا آ رہا تھا، لیکن جب یہ ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے جب یہ ورڈ کے ساتھ ملے گا تو اس کا واو بس غائب ہو جائے گا. ہما اسی طرح ہے، ہما اسی طرح ہے، ہم اسی طرح ہے، ہم اسی طرح ہے. پھر انتا انتما انتم کی جگہ یہاں پہ کاف آ جاتا ہے، کا کما کم. اور پھر یا آتا ہے، میرے کے لیے یا آتا ہے لفظ. اور نحنو کی جگہ نہ آتا ہے. جب یہ ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوگا، یہ الگ سے نہیں آئیں گے، یہ جب بھی آئیں گے یہ کسی نہ کسی ناؤن کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئیں گے. اسی لیے اسے کہا جا رہا ہے ضمیر متصل یا اٹیچ پروناؤنس. یہ الگ سے آئیں گے ہی نہیں، الگ سے صرف یہ والے جو منفصل جسے اوپر کہا گیا وہ آئیں گے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، آپ کو مثالوں سے تھوڑی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اس نے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے عربی زبان میں اضافت کہتے ہیں. دو ورڈز کو آپس میں ملانے کو اس کو کہتے ہیں اضافت. پہلے ورڈ کو کہتے ہیں مضاف، اور جو سیکنڈ ورڈ اس کے ساتھ ملتا ہے لکھا ہوا ہے یہاں پہ مضاف الیہ، اس کے ساتھ جو ملا ہوا لفظ مضاف، جو ورڈ جس کے ساتھ ملانا ہے مین چیز، اور پھر جس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب آگے اس کی ایگزامپلز دی ہوئی ہیں. یہ مضاف اور مضاف الیہ بننے کی ایگزامپلز اس کے آگے دیکھیں. رب کہتے ہیں رب کو. رب از یہاں پہ جب ہم نے صرف بولا رب، تو اس سے کوئی آپ کو سینٹنس سمجھ نہیں آیا. صرف آپ نے آگے ہو لگا دیا، ابھی جو ہم نے ضمیر پڑھی ہے فرسٹ ہو، تو رب ہو اس کا رب، اس کا پورا ایک یہ میننگ بن گیا، ایک پورا سینٹنس بن گیا سارٹ آف. پھر کتاب ہو، رسول ہو، ربی، کتابنا، رسولنا. یہ ایگزامپلس کچھ دی ہوئی ہے اس مضاف اور مضاف الیہ کے ساتھ. ہو ضمیر تھا سنگولر اور غائب کے لیے، اس کا رب، کسی کا کس کا رب ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کا رب یا اس کی کتاب، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. ہو جہاں پہ بھی تینوں میں آ رہا ہے. رب بھی ہم نے پیچھے اگر آپ دیکھیں پڑھا تھا، یا جو ہوگا وہ متکلم فرسٹ پرسن کے لیے آ رہا ہے یا، تو رب بھی اب یہاں پہ میرا رب. اور کتاب نا، پھر نا از متکلم فرسٹ پرسن کے لیے پلورل، ہماری کتاب. اور رسولنا، ہمارا رسول. اچھا، یہ عربک وہ لیں تو اردو میں یہ چیز جی یہ پروناؤن سپریٹڈ ہی رہتے ہیں اور یہ پہلے آتے ہیں اس کے مقابلے ٹرانسلیشن میں. ہاں ایسے سمجھ لیں بالکل، جیسے آپ کو تو یہی ہے نا کہ ہمارے رسول، لیکن رسول. یہاں رسولنا یعنی پہلے رسول ہے اور پھر نا ہے، وہ ہمارا ایکچولی بعد میں ہے. ایسے ہی ہے جڑنے کے لحاظ سے، لیکن اس کے معنوں کے لحاظ سے معنوں کے لحاظ سے ایسے ہی ہے. ہمیں ایک وہ جب اولا فرسٹ سیکنڈ ایئر میں تھے درس نظامی کے، تو ہمیں وہ بیسک ایک چیز سمجھائی جا سکتی تھی. اس کو ٹرانسلیٹ جب بھی کریں گے نا ان لفظوں کو، تو یا تو اس کی ٹرانسلیشن میں کا، کی، کے، یا را، ری، رے، یا سا، سی سے ایسا کوئی ورڈ آئے گا. جیسے اس کا رب، کا آیا نا، ہمارا، ری کا مطلب ہمارا، یا ہماری کتاب، ہمارا رب، یعنی نسبت ہے یہ آپس میں. تو ترجمہ جب بھی آپ کریں گے، کسی کے چیز کسی دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے، یہ آپ کی چیز ہے یا نہیں ہے یا جو بھی، لیکن جب اس کی نسبت میں آپ کے ساتھ جوڑوں گا تو وہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. لیکن ضمیروں میں یہ میں اس میں چلے ہم ورڈز کو مشکل نہ کریں، ایزی بات آپ بالکل آپ جو آپ کو ایزی لگتا ہو، جس اینگل سے سمجھنا وہ آپ اس اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے.
اب ایک ہی لفظ کو پہلے آپ دیکھیں رب کو لے لیں, باقی یہاں تو بہت سارے ورڈ ڈفرینٹ دیے ہوئے تھے, یہ زیادہ ایک دم سے, لیکن صرف ایک لفظ رب کو لے لیں. تو ہو ہما ہم, آپ پہلے صرف ضمیروں کو جو ہم نے پڑھیا, ہو ہما ہم, کا کما کم, اور انا نحنو, یا نا ایسے تھا. رب ہو اس کا رب, رب ہما ان دو کا رب, رب ہم ان سب کا رب, رب کا آپ کا رب ایک بندے کا, آپ ایک بندے کا رب, رب کما آپ دو بندوں کا رب, رب کم پلورل آپ سب کا رب, اور رب بھی میرا رب, ربنا ہم سب کا رب. ایک ہی لفظ صرف رب کے ساتھ یہ وہی ضمائر ہیں, اور غور کریں تو ہوا وہاں پہ ہوا تھا, پھر ہما تھا, پھر ہم تھا, تو ملتے جلتے اس سے لفظ ہیں, اس سے بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. اور یہاں پہ بس کا کما کم آ رہا ہے, اور رب بھی میرا رب, اور ربنا ہمارا رب. یہ دیکھیں کوئی بھی آپ کھلتے ہیں نا, اب اس کو رینڈملی یہاں پہ میں نے دیکھا وَآتُوهُمْ, ہم آیا پہلے, مِم مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, جو آپ کو دیا. اب دیکھیں آپ نے آتا عطا کیا, کم, آپ نے یہ کم خالی اگر آپ کو یاد ہے یہ کم ہے تو آتا کم, یہ پوری آیت آپ سے ٹرانسلیٹ ہو جائے گی. کہیں سے بھی رینڈملی انشاءاللہ کھولیں گے آپ سے 80% آیت ٹرانسلیٹ ہو جائے گی اگر اس کو غور سے سمجھ لیں. یہ والی اور وہ ضمیر ہے ایک ہی اس لائن کے اندر. آپ صرف غور کریں, میں نے رینڈم کھولا ہے لیکن آپ صرف غور کریں یہاں پہ, یہ رینڈم میں نے کھولا ہے تو ہم بھی آ رہا ہے, مم مال میں سے, یہاں لفظ اللہ یہ الذی آتاکم, اس کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ضمیر کو صرف سمجھ لیں. ہم تو سب کے لیے, ان سب کے لیے تھا, تھرڈ پرسن کے لیے. اور مال اللہ, مال اللہ کا مال, اللہ کا مال, اللہ کا مال, ان سب کے لیے اللہ کا مال. الذی, ہاں, آتا کہتے ہیں عطا کرنے کو, دینے کو. اچھا, جو دیا وہ اس کا دیا ہوا ہے, اس کا دیا ہوا. کم, کم آپ پلورل میں جائیں, کم, تم یہ تھا, کم یہ تھا, آپ سب کا, آپ سب کے لیے مال, اللہ کی طرف سے دیا ہوا مال آپ سب کے لیے. یعنی بیسک ٹرانسلیشن کو آپ پکڑ سکتے ہیں صرف ان بیسک پروناؤنس کو پکڑتے ہوئے. مال اردو کا لفظ ہے, آپ اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں, لفظ اللہ سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے. الذی تو ایک صرف اس کو موصول کہتے ہیں, اس میں نہ جائیں, لیکن صرف وہ جملے کو ملانے کے لیے آتا ہے, اس کا کوئی اپنا میننگ اٹ سیلف نہیں ہوتا. تو آپ رینڈملی بھی اس میں ٹرانسلیشن خود سے کر سکتے ہیں, آپ یعنی سمجھ سکتے ہیں پورے قرآن کی تفسیریں, اور اس میں نہیں جا رہا, لیکن بیسک ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہے. صحیح ہے, اس نظر سے دیکھا, اس نظر سے اس کو آپ دیکھیں, کوئی بھی آیت رینڈملی اور دیکھیں, اس میں یہ ضمیریں کہیں نہ کہیں آپ کو ملیں گی, یا یہ متصل یا منفصل, یعنی اٹیچڈ یا سیپریٹڈ, کوئی بھی ایک نہ ایک اس میں سے پروناؤنس میں سے آئیں گے آپ کے سامنے. اب آپ اس کا ترجمہ ان کا کریں تو آپ کو بس بیسک آگے سمجھ آنا شروع خود ہی ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم لوگ اس کو کرتے ہیں کوشش, بس یہاں پر جی بس یہ نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں. دین ہو کیا بنے گا, اس کا دین, اس ایک بندے کا دین. اس کو ٹرانسلیشن میں ذرا پراپرلی واضح آپ کریں تاکہ آپ کو بھی نیکسٹ ٹائم یہ یاد رہے. دین ہو اس ایک بندے کا دین ہے صرف. پھر دین ہما, ان دو کا دین, ان دو کا دین, ان دو کا, آپ دو میں اور ان دو میں یہ ڈفرینس ہوگا جو ہم تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن میں کہہ رہے ہیں. دین ہم سب کا دین, ان سب کا دین, دین کا, ان دونوں کا دین, نہیں دین کا, ہم دونوں کا دین, آپ دونوں کا دین, آپ ایک بندے کا دین, آپ ایک بندے کا دین صرف. کا واحد کا ہے, آگے کما دو کے لیے استعمال ہوگا, آپ دو کا دین, آپ دو کا دین, اور پھر کم آپ سب کا دین, آپ سب کا دین پلورل. دینی میرا دین, میرا دین, بالکل پرفیکٹ. اور دیننا ہم سب کا دین, ہم سب کا دین, بہت زبردست. اور رسولہ ہم آپ کا رسول, اس کا رسول, ان کا, اس ایک بندے کا ایک رسول. بندے کا رسول, اور رسولہما ان دو بندوں کا دو بندوں کا رسول, بالکل. اور رسولہم ان ان سب کا رسول, پرفیکٹ.
रसूलुका आपका रसूल, آپ کا ये رسول, आप एक बंदे का, آپ ठीक ایک بندے है. کا رسول, اور रसूलुकुमा آپ دو بندوں दो کا का, رسول, बिल्कुल. और रसूलुकुम آپ आप सब का रसूल. रसूली मेरा रब, मेरा रसूल. और रसूलुना हम सब हम सब का रसूल. बिल्कुल आपको ये समझ आता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. किताबहू اس ایک آدمی کی उस کتاب, एक आदमी की किताब. और किताबुहुमा ان دو کی کتاب, उन दो की किताब. किताबुहुम हम सब के سب کی सब. کتاب, किताबुका آپ کی دو کتاب, بندوں کی, آپ کی کتاب, एक single, सिर्फ آپ एक بندے کی सिंगुलर کتاب, बंदे की किताब. और किताबुकुमा آپ दो बंदों की, दो बंदों. किताबुकुम आप آپ سب کی आप کتاب, किताबी मेरी میری किताब, मेरी किताब. किताबुना हम सब की किताब. तो ये इसको बेशक एक दफ़ा अगर इसको रट्टा भी लगा लेना, हु हुमा हुम का कुमा कुम और या और ना, या जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था हुआ हुमा हुम अंता अंतुम अंतुम अना नहनु, اچھا एक یہ لگیں گے صرف ناؤنس کے ساتھ, नाउन्स के साथ. बिल्कुल हर जगह नाउन्स के साथ ही लगेंगे. जी जी ये नाउन्स के साथ ही लगेंगे. अभी हम वर्ब्स में जा ही नहीं रहे अभी तक हम. हाँ सॉरी आप पहले क्वेश्चन कर लें. میں سے بھی کہہ رہا تھا کیونکہ ہم یہ ان میں سے کچھ چیزیں پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس انداز میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ بالکل وہ ٹیکنیک ہے. بالکل ایگزیکٹلی جیسے انگلش بھی ہم پڑھنے جاتے ہیں, آپ فرسٹ سیکنڈ گریڈ میں جب ان کو ڈالتے ہیں وہ ایسی ٹیکنیک سے پڑھاتے ہیں. ظاہر ہے گرامر اور کمپوزیشن اور کمپریہنشن, اور وہ جب ٹیکنیک سے ساری چیز سامنے آتی ہے تو وہی 10 گنا آگے زیادہ کھل جاتی ہے. بیسک انگلش کو لے کے 10 سال بھی بیٹھے رہیں گے تو وہ نہیں آئے گی. وہ مقصد ہی اسکول کا ہی ہوتا ہے. یہ ٹیکنیک بھی اسی لیے اتنی زیادہ ظاہر ہے فیمس ہے, اور اتنی لوگ ہم پورا درس نظامی بھی کرنے جاتے ہیں. ہمیں پہلے آپ یقین کریں ہم لوگ 4 سال صرف گرامر پڑھ رہے ہوتے ہیں. 4th ایئر کے بعد سے جا کے دوسری کتابیں بڑی شروع ہوتی ہیں, اور حدیث کی بک تو ہم 6th ایئر سے پہلے ہمارے سامنے نہیں آتی. ہم شور کر رہے ہوتے تھے کہاں ہے, ہم نے حدیث پڑھنی ہے, وہ کہاں ہے. کہتے تھے نہیں ایک دفعہ آپ پڑھتے رہو, یہ سمجھ گئے تو آپ کے آگے خود بخود کھلے گا. پھر آپ کو ٹرانسلیشن نہیں, پھر ہمارے سامنے استاد پڑھ رہا ہوتا تھا حدیث, اور ہم اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہی نہیں تھے. 90% خود ہی ہو جاتی تھی. کوئی ورڈ سمجھ نہیں آیا, اسپیشل ایسا ورڈ ہے جو عربی کا خاص ورڈ ہے, وہ صرف ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی تھی. یہ اس کے بعد آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ امید ہے اللہ سے, بہرحال کوشش کر سکتے ہیں. اگر اس کو آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ ہوگا. بہرحال چلیں یہ لاسٹ بس یہ قرآن سے اس کی مثالیں دیکھ لیں. یہاں پہ ان سبھی جو ہم نے آج پڑھی ہیں ان کی دیکھیں ایگزامپلس دی ہیں قرآن سے. انہو الحق من ربہم, اس میں دونوں آپ کی جو اب آپ نے اٹیچ پروناؤنس پڑھے تھے اور سیپریٹڈ دونوں آ گئے. انہو کہاں پر ہے, نیکسٹ پیج ٹرن, یہ پیج 55 جہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا یہ رہا, شاید اس نے اسٹیپل غلط کر دیا, شاید اس وجہ سے. یہ دیکھیں انہ الحق, انہ الحق من ربہم. انہو, انہ کہتے ہیں شورلی کو, موسٹ شورلی. ہو ایک کا حق, حق, ہاں بے شک اس کا حق ہے. من میں سے تو مطلب سے ہوتا ہے, اور ربہم ان سب کے رب کی طرف سے. ہم بھی آ گیا, یہ زیر کی وجہ سے صرف اس کو ہم ربی ہم پڑھ رہے, ورنہ یہ ہم آپ پڑھ چکے ہیں فرسٹ لیسن میں. ہوا, ہما, ہم, یہ تھرڈ پلورل جو تھرڈ پرسن کا ضمیر تھی آپ پڑھ چکے ہیں ہم. یہ صرف زیر کی وجہ سے ہم اس کو ہم نے لگا دیا, لیکن ورڈ وہی ہم ہے. عربی زبان میں اوریجنلی تو آپ دیکھیں تو یہ زیر زبر تو بعد میں لگے ہوئے ہیں. اس کا تو بہت, یہ تو غالباً جو لکھا ہے کتابوں میں حجاج بن یوسف کے ٹائم پہ یہ زیر زبر پیش اور یہ لگے تھے. اس سے پہلے تو قرآن ایسے ہی پڑھا جاتا تھا. اینی ہاؤ, اب اس میں نیکسٹ میں آ جائیں. وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. یہ بہت ایزی آپ سمجھیں گے ابھی ایک سیکنڈ میں. ٹیکنیکلی آپ نے آیت دیکھی, آپ کو مشکل لگ رہی ہوگی, لیکن اب آپ غور کریں. اسم کہتے ہیں گناہ کو, اچھا صحیح ہے. اسمُهُمَا, ہما کس کے لیے استعمال ہو رہا تھا؟ ہم, ہما, ہما, ہم, ہما دو سیکنڈ پرسن, دو سیکنڈ پرسن کے لیے, ٹھیک ہے. یعنی ان دو کا گناہ جو ہے, یہ ایسی بات ہو رہی ہے. اکبر تو زیادہ بڑا ہے, اور آگے من نفع, نفع کہتے ہیں پروفٹ کو, فائدے کو. نفعی اور ہما, یہ ہما بھی ان دو کی بات ہو رہی ہے. ان دونوں کا گناہ ان دونوں کے فائدے سے زیادہ یہ بات ہو رہی ہے. جہاں پہ وہ قرآن میں آتا ہے نا جو شراب اور جوئے کی بات ہو رہی ہوتی ہے, تو ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. اچھا یہ
بریک کر کے کریں گے تو آ جائے گا. اسم صرف ایک ایسا لفظ ہے جو غالباً اردو میں نہیں آتا, گناہ اس کو کہا جاتا ہے. باقی اکبر بھی آتا ہے اردو میں, اور نفع بھی لفظ اردو کا ہے. نیکسٹ اس میں جی ادھر ہما تھا, ادھر ہما ہے. یہ زیر کی وجہ سے صرف. اس سے پچھلے ورڈ میں جب زیر آتا ہے نا, وہ ہما ہے یا ہما ہے, اس کا میننگ میں فرق نہیں آ رہا. اچھا, میننگ میں کوئی فرق نہیں آ رہا. تو وہ میننگ میں اگر فرق نہیں ہے تو پھر وہ اس طرح کیوں ہے؟ کس طرح مطلب؟ یعنی وہ ہما تھا تو یہ بھی ہما ہو سکتا تھا. ہو سکتا تھا. یہ عربی کا ایک پھر آگے گرامیٹیکل قاعدہ ہے کہ اس سے پچھلے جو ناؤن چل رہا ہے نا اس کے نیچے زیر ہے. اچھا, نفعی ہما ہے نا, عین کے نیچے زیر آ رہا تھا. اچھا, تو اس لیے یہاں ہا کے نیچے بھی زیر لگ گیا. اچھا, تو اس زیر زبر سے کنفیوز انشاءاللہ نہ ہو آپ. اچھا, اس کا کوئی وہ ریلیونس نہیں ہے. ریلیونس پڑھنے کے لیے ہاں, وہ یہ تجوید کا ایک قاعدہ ہے. اس کو تجوید جب پڑھنے کے لیے آپ بول رہے ہیں نا, یہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. میں اس کو ہما پڑھوں گا تو غلط ہو جائے گا نا. ہاں نہیں, تجوید میں آپ اس کو نہیں پڑھیں گے بالکل. قرآن کے ورڈ کو تجوید میں ہم چینج نہیں کر سکتے. میننگ میں اس میں ڈفرینس نہیں آئے گا. میننگ میں ڈفرینس نہیں آئے گا. میننگ آپ ترجمے میں پڑھ سکتے ہیں, اسی طرح لکھا ہے ان دو کا نفع. تو ان دو کا گناہ ان دو کے نفع سے زیادہ بڑا ہے. سمپل یہ وہ آیت ہے. آگے اس کی ریفرنسز دیے ہوئے ہیں جو سورہ بقرہ میں آتا ہے, جہاں پہ شراب اور پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی شراب اور جوئے کے متعلق اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. اچھا, اب نیکسٹ ایزی ہے, اس کو آپ خود ٹرانسلیٹ کریں بغیر اردو پڑھے. ولا خوف علیہم, اللہ کہتے ہیں اس پر. اچھا, علیہ مطلب ان پر. ہم تو جی, یہ بھی وہ ہم یا ہم سیم تھنگ ہے. یہ بھی صرف علیہ کی وجہ سے آگے یا علیہ یا تھا تو یا کی وجہ سے یہ ہم ہوا ہے. یہ تو ہم ہی ہے ملٹیپل تھرڈ پارٹیز کے لیے. جی بالکل ایسے ہی ہے, ملٹیپل تھرڈ پارٹیز کے لیے. ولا خوف علیہم, خوف نہیں ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. ولا خوف علیہم, ان سب کو کوئی خوف نہیں ہوگا. اچھا, وا جو ہے وہ اور کے لیے. واو جب بھی آ رہے اینڈ, بالکل. واو لا تو نہ ہے, نہ ہے. لا کا مطلب نہ, نو, اور واو اب جب بھی آ رہا ہے اینڈ. یہ بھی میں ویسے تو اس کو پہلے بھی نوٹ کرتا تھا کہ عربک میں نفی جیسے ہمارے یہاں اردو میں بعد میں ہوتی ہے. جی پہلے نفی یہاں سے پہلے سٹارٹ نفی کر کے پھر جملہ آتا ہے. وہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. عربک کا قاعدہ ہے یا قرآن شریف کی عربک کا قاعدہ ہے؟ نہیں, عربی کا قاعدہ اصل میں تو وہی ہے جو قرآن شریف کا قاعدہ ہے. فصیح عربی کا جو گرامر ہے وہ یہی ہے. اس کے بغیر, فصیح عربی کے بغیر آپ کو عربی کا قاعدے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. تو اصل قاعدہ یہی ہے. اسٹریٹ لینگویج کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسٹریٹ لینگویج میں سلینگز بہت سارے ایسے استعمال ہوتے ہیں جو آپ نے کبھی کسی انگریز کو اردو بولتے ہوئے سنے, وہ بولتی ہے تم کیا کر رہے ہو, اور آپ اردو بولتے تم کیا کر رہے ہو. تو وہ بیچ میں کر رہے ہو کو ہم تیزی سے بول دیتے ہیں, لیکن جب کوئی نان اردو اسپیکر بول رہا ہوتا ہے وہ ایک ایک ورڈ کو صحیح طرح سے پروناؤنس کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے. یہاں پہ ہم ایک ایک ورڈ کو پراپر صحیح طریقے سے قاعدے کے تحت سمجھ رہے ہیں. اسٹریٹ لینگویج ہو سکتا ہے ذرا سی بیچ میں سلینگ اور تیزی میں وہ ایسی بول دیں جو ہماری سمجھ میں نہ آئے, لیکن جہاں پہ بھی کوئی اسکرپچر, کوئی اوریجنل اوتھینٹک, کوئی قرآن حدیث, کوئی بھی چیز جب ہمارے سامنے آئے گی نا لکھی ہوئی عربی زبان کی, آفیشیل کوئی ڈاکیومنٹ آئے گا سامنے, وہ اس فصیح عربی کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں سلینگز نہیں ہوں گے. اچھا چلیں خیر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. انا ارسلناکا, اس میں دو ضمیر ہیں. آپ ان دونوں کو سولو کر سکتے ہیں. انا ارسلناکا, ارسلا تو کہتے ہیں بھیجا ہوا یا بھیجا. کہا تو ایک بندے کے لیے. جی صحیح ہے, کہا تو ایک بندے کے لیے بالکل. ارسل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیجا. جیسے رسول اسی سے نکلا ہے, لفظ رسول اسی سے نکلا ہے. ہم نے آپ کو بھیجا. ہاں دیکھا آپ سے ٹرانسلیشن ہو رہی ہے. ہم نے انا یہ ہم نے اس میں دیکھیں تو لا ضمیر ہے, پلورل متکلم کی ہے ضمیر ہے, نا, نون الف نا. انا یعنی ہم نے آپ کو بھیجا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہے ہیں. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے. انا ارسلناک رحمت للعالمین. یہ جگہ جگہ یہ اس طرح کے تو بہت کامن اور انا جہاں پہ بھی آ رہا ہے مینز ہم نے.
اور جو اللہ اپنے لیے یوز جو اللہ اپنے لیے قرآن میں جگہ جگہ یوز کر رہا ہے، انا ہم نے اللہ اپنے اچھا یہ جگہ جگہ انا بھی آ سکتا ہے یا بھی آ سکتا ہے. یہ پہلی جو اس سے اوپر والی ضمیر ہے یا میری یا ہماری، یہ دونوں یہ ایک بادشاہوں کا سارٹ آف فارمیٹ ہوتا ہے نا، وہ بولتے ہیں ہماری. اس میں آپ کو کسی بندے کو بھی آج تک یہ کنفیوژن نہیں ہے کہ کوئی پلورل کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کلام کا تقاضا سمجھے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں. ایک بادشاہ جیسے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، اللہ ظاہر ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ کہتا ہے ہم نے آپ کو بھیجا، تو وہ یہ اس طرح سے ہے. لیکن نا ضمیر کا مطلب یہی ہے ہم نے. اور خیر نیکسٹ پہ آتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ ما تاہا یا ما ناہا کما ربکما ہمارا ربو کو ماں جی اس کو سولو کرے. آراف کی کون سی رہتی ہے؟ 20. لائٹ لکھا ہوا ہے. ماں نہا کو ماں ربو کو ماں، ٹھیک ہے. نہا کہتے ہیں نہیں کو. وہاں آپ نے جگہ جگہ سنا نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر نہیں مطلب روکنا، برائی سے روکنا. تو نہا مطلب منع کرنا. تو نہا کما ربکما. جی. تو یہ ویسے تو سیکنڈ پرسن جی سیکنڈ پرسن ڈبل لوگ تسنیہ کے لیے بالکل تسنیہ یوز ہو رہا ہے. جی بالکل آپ صحیح. دونوں کما اسی لیے ہیں. جی تو آپ کو دیکھیے آپ دونوں کو روکا نہیں. ماں نہاکم جی ربکما، آپ دونوں کے رب نے. اچھا اتنی بات کلیئر ہو گئی. دو بندوں کے لیے یوز ہو رہا ہے. پہلی کلیئر ہے. اب آپ اس میں دیکھیں یہاں پہ یہ حدیث شجرہ، یہ آدم علیہ السلام کی سٹوری چل رہی ہے. آدم اور حوا کو روکا اللہ نے جو درخت کے پاس جانے سے، اس لیے یہاں پہ یہ لفظ تسنیہ کا استعمال ہو رہا ہے. آپ دونوں کو روکا. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. مطلب یہ تو اس سینس میں ہے کہ کیا آپ دونوں کو نہیں روکا، اس طرح ٹائپ جملہ ہے. ایسے ہی جملہ ہے، ایسے ہی جملہ ہے بالکل. اس پوری آیت میں دیکھیں تو سارے تسنیہ کے جملے استعمال ہے. لہما ما ورانہما من سواتہما. یہ آیت نمبر 20 آپ کھول کے دیکھیے گا سورہ اعراف کی، بہت اچھی. یہ سارے اس میں تسنیہ کے جملے استعمال ہو رہے ہیں. ہما بھی ہو رہا ہے، ہوا بھی، ہما 2-3 جگہ ہو رہا ہے. تقربا ابھی خیر اس فعل والے میں ہم نہیں جاتے. یہ سارے تسنیہ کے جملے. فحیاکم ثم یمیتکم، حیات سے ہے، زندگی دینے سے ہے. زندگی و موت کا لیا جی آپ سب جی فحیاکم، حیات دی تم سب کو. یہ سیکنڈ پرسن جمع پلورل ہے، کم آ رہا ہے. کم تم سب کو حیات دی اور پھر سما، پھر سما مینس پھر تم سب کو موت دی، پھر تم سب کو موت دے گا. ایسا ہی ہے جی. پھر اذکروا نعمتی، اذکروا ذکر کرو نعمتی، تم یاد کرو میری نعمت کو یاد کرو. یہ اب اللہ نے اپنے لیے یا بھی استعمال کیا ہے، میری نعمت. اچھا ربنا تقبل منا، یہ بہت فیمس دعا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ہر نماز میں آپ فرض کے بعد دیکھتے ہیں امام صاحب بھی مانگتے ہیں. ربنا یعنی ہمارے رب، بالکل. تقبل منا، ہماری دعا قبول فرما. نا ضمیر دوبارہ آ گئی یہاں پہ. بہرحال یہ آپ اس میں دیکھیں. ہم بس آپ لوگ کو اور ٹائم میں نہیں لیتا زیادہ. نا واز فرسٹ پرسن جمع جی. ہم جب دعا کرنے ہم کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. ربنا وہاں پہ بھی ربنا آتنا، ہمیں عطا کر، فی الدنیا دنیا میں سے بھی اور آخرت میں سے بھی. وقنا، وقی کہتے ہیں بچانے کو، وقنا ہمیں بچا آخرت کے عذاب سے. تو نا جہاں پہ بھی آ رہے ہیں ہماری بات ہو رہی ہے. اچھا یہ مسجد میں انٹر ہوتے ہوئے اب نیکسٹ آپ دیکھیں اللہم افتح لی
ابواب رحمتک، اے اللہ، افتح کہتے ہیں، فتح کہتے ہیں کھولنے کو، لی میرے لیے کھول دے. ہم ہر دفعہ مسجد میں آتے ہوئے باہر دعا لکھی ہے لی، یہ ہمارے لیے رحمتی کا، اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. دعا کو سمجھنا بہت ایزی ہے. ابواب، باب کہتے ہیں دروازے کو، اور فتح کہتے ہیں کھولنے کو. تو بڑی بیسک سی دعا ہے. لی میرے لیے، رحمتک اپنی رحمت میں سے. یہ ہما بھی یہاں یہ تھرڈ پرسن سنگولر کے طور پر آ رہا ہے. نہیں یہ اللہم، یہ اللہ کا ایک اسم ہے. اچھا، اس کا اے اللہ، بس اس کو grammar یہ الگ چیز ہے، اس میں ابھی نہیں جائیں. یہ تو اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اے ہمارے رب، بس اس کو اے اللہ کی طرف سے آپ ٹرانسلیٹ کریں. اللہم جگہ جگہ بس دعاؤں میں آتا ہے. اس کو بس بریک کرنے کے لیے یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز آپ سمجھیں صرف ایک تو لی ہے، لا یعنی ہی میرے لیے، اور رحمت کا اپنی رحمت میں سے. بس اس کو آپ مین اس وقت غور کریں. اور اسی طرح نکلتے ہوئے کی دعا کو نیکسٹ پیج پہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. اللہم انی اسألوک من فضلک، اسألوک من فضلک، سوال، اسألوک مطلب ہے سوال کرنے سے. اے اللہ، میں، انی بے شک میں، اسألوک آپ سے سوال کرتا ہوں، من فضلک آپ کی فضل میں سے. دوبارہ کہا ہے یہاں پہ بھی. بہرحال خیر، آج میں نے ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے آپ لوگ کو، اور میں نہیں لیتا. یہاں پہ اس کو تو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ دوبارہ دیکھیے گا، اور کوئی بھی چیز نہیں سمجھ آئے تو ہم اس کو دوبارہ، تھوڑا سا ٹیکنیکل تھا، ظاہر ہے ہم نے 3-4 اب سبق ہو گئے ہیں، تو ذرا سا شاید ذرا سا براؤز کر کے قرآن میں دیکھیں گے، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں کھلیں گی. آج اس کو ہم روکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.